امریکہ کے کل قرضوں کی تعداد 32 ٹریلین ڈالر ہے اور آنے والے 6 مہینوں میں یہ تعداد 35 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ امریکہ کو اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینا پڑیں گے۔ اگر امریکہ مزید قرضے لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اس کا امپیکٹ 10 ایئر ییلڈ بانڈ کی پرائس، اس کی کریڈیبلٹی، اس کے انٹرسٹ ریٹ، اس کی ری پیمنٹ اور اس کی ییلڈ پر ہو سکتا ہے؟ ڈالر پچھلے 11 ماہ کی بلند ترین سطح پر اور گولڈ پچھلے 7 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے۔ کیا امریکہ کے قرضے ڈالر کی رفتار اور گولڈ کی چال پر پازیٹیولی یا نیگیٹیولی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں؟ جو بائیڈن حکومت کو ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھانے کے مشکل مذاکراتی عمل سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پاتے تو کیا امریکہ ڈیفالٹ کر جائے گا؟ اور اگر امریکہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو دنیا کے معاشی نظام کا کیا بنے گا؟ forex-ustad.com کی جیو پولیٹیکل سیریز میں آج ہم امریکہ کے قرضوں کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مجھے محمد عرفان اشرف کہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد حاضر ہوتا ہوں، کہیں مت جائیے گا۔ امریکہ کے کل قرضوں کی تعداد 32 ٹریلین ڈالر ہے اور آنے والے 6 مہینوں میں یہ تعداد 35 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ امریکہ اپنی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے IMF، ورلڈ بینک اور مختلف مالیاتی اداروں سے قرضے لیتا ہے۔ امریکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیشتر حصہ بانڈز ایشو کر کے حاصل کرتا ہے۔ امریکہ کے بانڈز کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی امریکہ کی تاریخ ہے۔ بھاری بھرکم ٹیکسوں کے بوجھ، استحصال اور ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے 1770 میں جارج واشنگٹن نے آزادی حاصل کرنے کے لیے تاج برطانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور 13 جماعتوں کے ساتھ مل کر 1776 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کی تحریک کو منطقی انجام تک پورا کرنے کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت تھی، اور تاریخ میں پہلی بار جارج واشنگٹن اور اس کے 13 جماعتی اتحاد نے وار بانڈ کا اجرا کیا۔ اسٹیچو آف لبرٹی کی افتتاحی تقریب میں امریکی پریزیڈنٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ایک ایسی ریاست کو وجود میں لا چکے ہیں جو استحصالی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ 1790 میں الیگزینڈر ہیملٹن نے امریکہ کا پہلا بجٹ پیش کیا۔ یہ بجٹ خسارے کا بجٹ تھا۔ اس کا کل حجم 4.5 ملین ڈالر تھا اور خسارہ 1.5 ملین ڈالر تھا۔ امریکہ نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فرانس، جرمنی اور نیدرلینڈ سے قرضے لیے اور تاریخ میں پہلی بار 10 ایئر ییلڈ بانڈ کا کانسیپٹ متعارف کروایا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے لوگوں کو بتایا کہ ہم آپ کو قرضے کے بدلے میں ایک رسید جاری کریں گے۔ اس رسید پر اصل رقم کے ساتھ 10 کوپن ہوں گے اور ہر کوپن کے اوپر ایک انٹرسٹ ریٹ لکھا ہوگا۔ آپ ہر سال یہ کوپن گورنمنٹ کو واپس کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ انٹرسٹ یعنی منافع حاصل کریں گے، اور 10 سال کے بعد آپ اپنی اصل رقم بھی واپس لے سکتے ہیں۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار امریکی لوگوں نے دھڑا دھڑ کوپن خریدنا شروع کر دیے۔ یوں امریکن بانڈز کا آغاز ہوا۔ اگر 10 سال سے پہلے کسی بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ اس کو اوپن مارکیٹ میں پرچیز اور سیل بھی کر سکتا تھا۔ یوں ایک نئی فائنینشل مارکیٹ کا آغاز ہوا جس سے ییلڈ کا کانسیپٹ متعارف ہوا۔ طلب اور رسد کے قانون کے مطابق بانڈز کی ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن ہونے لگی اور
لوگ 10 ایئر ییلڈ بانڈ کو فائنینشلی ٹریڈ کرنے لگے۔ 1860 میں امریکہ میں تاریخی سول وار کا آغاز ہوا۔ 1861 میں امریکہ کا کل قرضہ $6 کروڑ تھا، جو اگلے سال $2.63 بلین تک پہنچ گیا۔ امریکہ کے قرضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور امریکہ نے مزید قرضہ لینے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں، لیکن اس دفعہ اپوزیشن کے سخت رد عمل کے بعد ایک نئے کانسیپٹ کا آغاز ہوا جسے ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کہتے ہیں۔ اگر امریکہ کی حکومت کو قرضہ لینا ہے تو اسے ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ تک لینا ہوگا، یا کم از کم اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھانا ہوگا۔ امریکہ کا کل قرضہ پہلی جنگ عظیم کے بعد $27 بلین تھا، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد $42 بلین تک پہنچ گیا، اور دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے فوراً بعد یہ قرضہ $258 بلین تک پہنچ گیا۔ 1917 سے لے کر آج یعنی 2023 تک امریکہ نے ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو 100 مرتبہ بڑھایا ہے، اور اس سال یعنی 2023 میں بھی ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن حکومت اس وقت اپوزیشن کے ساتھ مشکل مذاکراتی عمل سے گزر رہی ہے تاکہ ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھا کر امریکہ کے لیکویڈیٹی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ جب تک ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ بڑھ نہیں پاتی، 10 ایئر ییلڈ بانڈ کی پرائس کنفیوژن کا شکار ہے۔ آنے والے چند دنوں میں جب یہ ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ بڑھا دی جائے گی تو 10 ایئر ییلڈ بانڈ کی پرائس میں بوسٹ نظر آئے گا، اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو امریکہ کی معیشت کریش کر جائے گی، اور اگر امریکہ کا معاشی نظام کریش کرتا ہے تو عالمی معاشی نظام ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ قرضے اور جی ڈی پی کی ریشو 123% ہے، اور دنیا کے تمام ممالک اپنے نوٹ ڈالر کی بنیاد پر ایشو کرتے ہیں۔ دنیا کا 60% فارن ریزرو ڈالر کی شکل میں ہے۔ چین جیسی مضبوط اکانومی کے فارن ریزرو $3.4 ٹریلین کے ہیں۔ اگر ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو چین سمیت دنیا کے تمام ممالک میں ڈپریشن کی صورتحال ہو جائے گی۔ تاریخ میں پہلی بار چائنا نے سعودی عرب کے ساتھ تیل کی تجارت یوان میں کی ہے۔ کہیں یہ تجارت پیٹرو ڈالر اکانومی کا نقطہ اختتام ثابت نہ ہو، اور کہیں یہ ڈیل پیٹرو یوان اکانومی کا نقطہ آغاز ثابت نہ ہو۔ عالمی تجارت میں امریکہ کا حصہ 10% سے زیادہ نہیں ہے، اور عالمی ادائیگیوں اور وصولیوں میں امریکہ کا حصہ 60% سے زیادہ ہے۔ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کا عالمی تجارت میں حصہ 60% سے زیادہ ہے، اور 10% سے زیادہ عالمی ادائیگیوں اور وصولیوں میں ان ممالک کی کرنسی کا حصہ نہیں ہے۔ برکس ممالک کے ایک نئے معاشی بلاک کا آغاز ہو چکا ہے، اور آنے والے چند ہی مہینوں میں ایک نئی کرنسی برکس کے نام سے وجود میں آ جائے گی۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور امریکہ کے پاس کیش ریزرو کی کمی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ڈالر پچھلے 11 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور امریکہ کے کیش ریزرو منیمم لیول کو ٹچ کر چکے ہیں۔ کیا یہ ایک آرٹیفیشل بوسٹ ہے؟ کیا امریکہ کا عالمی مالیاتی نظام صرف ایک دھوکہ ہے؟ گولڈ پچھلے 7 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے۔ 10 ایئر ییلڈ بانڈ کی پرائس کنفیوژن کا شکار ہے۔ ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کی نیوز بہت امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے معاشی نظام کی راہیں متعین کرنے میں ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کا بہت اہم رول ہونے والا ہے۔ اگر ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے تو امریکہ کے ڈالر کی اونچی اڑان برقرار رہے گی، اور گولڈ اپنی نچلی سطح کو مزید توڑتا ہوا
مزید نیچے گر جائے گا۔ 10 ایئر ییلڈ بانڈ کی پرائس کو بھی بوسٹ ملے گا، لیکن اگر ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کی نیوز نیگیٹو آتی ہے تو ڈالر پریشر میں آ جائے گا، اور اگر ڈالر پریشر میں آتا ہے تو اس کے مقابلے میں یورو، جے پی وائی اور کینیڈین ڈالر مضبوط ہو جائیں گے اور گولڈ کی پرائس کو بوسٹ ملے گا۔ انٹرا ڈے ٹریڈ کرنے والے انڈیویجول انویسٹر کو ان نیوز پر گہری نظر رکھنا ہوگی۔ forexustad.com پہنچا رہا ہے آپ تک اپ ٹو ڈیٹ، ٹو دا پوائنٹ، بیفور ٹائم معلومات، تاکہ آپ اپنے فیصلوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔